اچھا، یہ ایک اور غزل ہے، اس کے بھی کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ حریم غم سے باہر آ گیا ہوں، تو اس کے دم سے باہر آ گیا ہوں۔ یہ میری شاعری میں غم کا جو بہت ذکر ہے اور اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ اتنا غم کے اوپر لکھتے ہیں تو زندگی کی مقصودیت کے ساتھ پھر اتنا غم کیوں ہے؟ تو میں ان کو بار بار بتاتا ہوں کہ غم رستہ ہے، اور آسودگی، کمفرٹ، اطمینان اس کا انجام ہے۔ اس میں نا میں دو باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں زندگی میں یہ سمجھاؤں کہ خوشی اور اطمینان یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں نے خوشی کے پیچھے بھاگنا بند کر دیا اور اطمینان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کے اندر طمانینت نہیں ہوتی، اندر سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ خوشی کھوکھلی ہے۔ اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غمگین تو ہوتے ہیں مگر آپ اس غم کے باوجود مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہیں بہت اندر کے فیصلہ درست ہے۔ ہماری جو پورے دین ابراہیمی کی تاریخ ہے، یہ تو ایکچولی کھڑی ہی اس کے اوپر ہے کہ صحیح فیصلہ اگرچہ وہ غم کا باعث تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر کو چھوڑا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک بیابان وادی میں چھوڑ دیا، غم کے ساتھ چھوڑا مگر ایک اطمینان کے ساتھ چھوڑا۔ یہ یوسف علیہ السلام کو جس طریقے سے آ، اپنے والد کو چھوڑ کر زندگی گزارنی پڑی، غم کے ساتھ گزاری مگر اس طمانینت کے ساتھ گزاری کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو میں خوشی کے پیچھے نہیں بھاگتا، میں طمانینت کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ اور جب آپ اس اطمینان کے پیچھے بھاگتے ہوں تو پھر آخر میں منزل مل جاتی ہے۔ حریم غم سے باہر آ گیا ہوں، تو اس کے دم سے باہر آ گیا ہوں۔ اس کی انگلی پکڑ کے آپ چلتے رہیں، اللہ کی رسی کو سامنے رکھیں، تو آخر کار وہ آپ کو غم سے اس نکال لیتا ہے اور آپ کو ایک اطمینان کی جگہ پر لے جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا پہلے کی ایک فیلنگ آپ کو بتاتا ہوں۔ بساتے دل نہیں سوداگری تھی، بساتے دل نہیں سوداگری تھی، سو بیش و کم سے باہر آ گیا ہوں۔ کہ جو دل کی بساط ہے اس پہ آپ اپنا فائدہ نقصان جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایون جذبوں میں فائدہ نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سوداگری ہے۔ لیکن جب مجھے یہ بات کا احساس ہو گیا کہ بساط دل جو ہم انسانوں نے بچھائی ہوئی ہے اپنے جذبوں کی، وہ ایک سوداگری ہے، تو پھر میں بیش و کم سے باہر آ گیا۔ پھر میں نے فائدہ نقصان کا سوچنا بند کر دیا۔ فائدے اور نقصان پہ زندگی نہیں گزرتی، زندگی صحیح اور غلط پہ گزرتی ہے۔ مجھے بہت سال لگے ایک سادہ سی بات سمجھنے میں، اور وہ سادہ سی بات یہ تھی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جہاں سے کہہ رہے ہیں، کیا دوسرا بھی وہیں سے سن رہا ہے؟ مثلاً ایک شخص ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان۔ آپ اس کو صحیح غلط بتا رہے ہیں، وہ فائدہ نقصان سن رہا ہے۔ ایک اور شخص ہے، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کو چیز، رشتے مل رہے ہیں یا کھو رہے ہیں۔ آپ اس کو صحیح غلط بتا رہے ہیں لیکن وہ رشتوں کا ملنا یا رشتوں کا کھونا دیکھ رہا ہے۔ ایک اور شخص ہے، وہ اپنی زندگی کو خوشی اور غم پر دیکھتا ہے۔ آپ اس کو صحیح غلط بتا رہے ہیں لیکن وہ اس کو خوشی اور غم پر جانچ رہا ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک آپ صحیح اور غلط کی بنیاد پہ فیصلہ نہ کرنے لگ جائیں، آپ کی زندگی کا اصول صحیح اور غلط نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی بات بے سود ہے، آپ کے اوپر وہ اثر نہیں کرے گی۔ تو میں نے سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھا کہ بساتے دل نہیں سوداگری تھی، سو بیش و کم سے باہر آ گیا ہوں۔ زیادہ کم یہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا، میں صرف صحیح اور غلط کا سوچتا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے اندر تو غم موجود ہے، پر میرے اندر تو غم موجود ہے پر میں اپنے غم سے باہر آ گیا ہوں۔ کہ میرے اندر تو غم موجود ہیں لیکن اب میں ان غموں کے اندر نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ میں تو غم پوزیس کرتا ہوں، غم مجھے پوزیس نہیں کرتا۔ جب میں غم پوزیس کرتا ہوں، میں غم کا مالک ہوں، تو اب میں اس غم کو، اس انرجی کو چینل بھی کر سکتا ہوں۔ اب میں اس سے تحریک بھی لے سکتا ہوں، اب میں اس کی آتش سے اپنے آپ کو تاپ بھی سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں ہی غم کے اندر ہوں تو میں ڈوب جاؤں گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں ہے تو میرے لیے فائدہ مند ہے، میں پانی کے سمندر میں ہوں تو میں ڈوب جاؤں گا۔ غم میرے پاس ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں غم کے پاس ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں جب اس بات کو سمجھ گیا تو اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ میرے اندر تو غم موجود ہے پر میں اپنے غم سے باہر آ گیا ہوں۔ کھلا ہے راز ہستی جب سے تب سے، کھلا ہے راز ہستی جب سے تب سے، میں زیر و بم سے باہر آ گیا ہوں۔ یہ بھی پچھلے جو میں نے دو شعر پہلے سنایا اس سے آپ اس کو کریکٹ کر کے دیکھیں کہ راز ہستی جب آپ پر کھلتا ہے تو پھر آپ اس زیر و بم سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر زندگی میں آپ اوپر کب جا رہے ہیں، نیچے کب جا رہے ہیں، فائدہ کب ہو رہا ہے، نقصان کب ہو رہا ہے، ترقی کب ہو رہی ہے، تنزلی کب ہو رہی ہے، یہ ماتی باتیں آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔
ایون جذبوں میں، سوچوں میں اوپر نیچے آپ جا رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اس راز ہستی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کو عروج دے رہی ہے تو الحمدللہ، اگر کسی وجہ سے زوال آ رہا ہے تو صبر کریں. پھر آپ شکر کی اور صبر کی اس کیفیت میں رہتے ہیں، زیر و بم اس سے زیادہ معنی آپ کے پاس نہیں رکھتے. اور چلیں ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، یہ ہے کہ سمجھ میں ہوں اور تو ہے پیارے. سمجھ میں ہوں اور تو ہے پیارے، سمجھ میں ہم سے باہر آ گیا ہوں. اب میں نے سمجھ لیا کہ میری ایک شناخت ہے، میرے قریبی ترین رشتے، میرے قریبی ترین تعلق، میں ہوں، وہ ہیں. ہم نے اپنی اپنی لحد میں جانا ہے، ہم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اس کی انتہا یہ تھی کہ میں نے ایون رشتوں کے اس لحاظ سے سیکھنا بند کر دیا کہ یہ میرے ڈائریکٹ رشتے ہیں. میرے والد ہیں، اللہ نے انہیں میرے والد بنایا اور کچھ حقوق رکھ دیے. میری بیگم ہے، اللہ نے انہیں میری بیگم بنایا اور کچھ حقوق رکھ دیے. میرا بیٹا ہے، اللہ نے اسے میرا بیٹا بنایا اور اس کے کچھ حقوق رکھ دیے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو رشتوں رشتے آپ کے ساتھ کیسے بیہیو کریں بے معنی ہو جائے گا. آپ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے. آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کا اللہ نے اس رشتے کے حوالے سے کیا فرض رکھا ہے، آپ اس کو پورا کریں گے. آپ اپنا فرض نبھائیں گے، دوسرا کیا کرتا ہے سے آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ بالکل نیوٹرل ہو جائیں گے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ میں ہوں اور میں نے اپنی ذات کو بچانا ہے، یہ مجھ پہ مقدم ہے، اس کے بعد دوسرے کی بات آتی ہے. سمجھ میں ہوں اور تو ہے پیارے، سمجھ میں ہم سے باہر آ گیا ہوں. تو یہ جو شناخت تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی ذات کو، اپنے نفس کو لے کے چلنا ہے، یہ بڑا کروشل پوائنٹ تھا زندگی کے اہم اور بڑے فیصلے کرنے سے پہلے.